إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم پر رمضان کے روزے اور شب و روز 5 وقتہ نمازیں، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ، عمرہ اور حج کو فرض کیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ تمام عبادتیں اخلاص کے ساتھ اسی ایک اللہ کے لیے کی جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ کے لیے عمرہ کیا، حج کیا، قربانیاں دیں اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ کی مختصر حمد اور پیارے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے بعد، آج 17 رمضان المبارک 1438 ہجری مسجد نور مراد نگر حیدرآباد میں خصوصی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. آج سے یہ سلسلہ شروع ہے جو رمضان کے آخر تک ہوگا. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے. آمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آدھا رمضان ختم ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ ہم سب کی ہدایت کے لیے اترا ہے. اور وہ مہینہ جس مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا ہے وہ یہی رمضان کا مہینہ ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے. اور قدر کی رات جس میں قرآن کا نزول ہوا وہ رمضان کی ایک رات ہوتی ہے جو آخری دہن میں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سال وہ رات پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میرے بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے.
قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب اللہ کا کلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ اسماء و صفات پر خصوصی درس کل رات سے مسجد خانہ چھتہ بازار میں شروع ہو چکا ہے، جو 5 دن کا درس ہوگا۔ کل رات پہلا درس تھا، آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی اہم علمی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی اسماء اور صفات کے متعلق، کیسے مجھے اور آپ کو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ہونا چاہیے اور اس ایمان کا میری اور آپ کی زندگی پر کیسا اثر ہونا چاہیے، یہ چند اہم باتیں وہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے صفت الکلام۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ حقیقت میں بات کرتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ اللہ نے بات کی، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، تو اللہ بات کرتا ہے۔ یہ قرآن جس کی آیتیں ابھی ہم فجر کی نماز میں سن رہے تھے، یا کل تراویح میں بھی ہم سن رہے تھے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مصاحف میں، یا جس کو ہم نے اس میں بہت ساری صورتوں کو ہم نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یا یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے بات کیا ہے حقیقت میں، ایسا نہیں جیسے بعض لوگوں نے سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے لے کر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام حقیقت میں اللہ سے سنے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکوں میں سے کوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ میں آنا چاہے تو آپ اس کو پناہ دیجیے۔ کیوں؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ پناہ دیجیے اس کو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ تو معلوم ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا صحیح عقیدہ منہج اہل سنہ والجماعہ کا ہے، وہ یہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ اللہ سے سنا اور اس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو یہ ہے کلام اللہ کے بارے میں قرآن۔ کہیں سے لے کر نہیں آئے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے سنے، ڈائریکٹ سنے، اور سننا آواز حروف کے ساتھ، آواز والی اور حروف، یہ اللہ کا کلام۔ ٹھیک ہے؟ اب جو کتابوں میں پرنٹ ہوتا ہے، سینوں میں یاد کیا جاتا ہے، محفوظ ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے حقیقت میں۔ چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ لکھا جائے، چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے، چاہے اس کو اپلوڈ کیا جائے، چاہے اس کو زبان سے یاد کرے آدمی، اس کا ذکر کرے، اس کی تلاوت کرے، سب کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ کا کلام۔ یہ ہمارا ایمان اللہ کے کلام کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ ہدایت ہے۔ کیا مطلب ہدایت؟ اس سے راستہ ملتا ہے انسان کو، ہدایت۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج مسلمانوں کی زندگیوں میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے، حافظ ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، جی ہاں پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے بھی ہیں، پھر کیا بات ہے کہ ہدایت نہیں ہے؟ کیا بات ہے کہ ایک آدمی حافظ تو ہے قرآن کا لیکن اس کی زندگی میں شرک ہے؟ کیا بات ہے کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں ہم شرک کو دیکھتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ پڑھتا تو ہے، یاد تو ہے، سمجھتا نہیں۔ اور جب کلام کو پڑھا جائے بغیر سمجھے، ہدایت کیسے ہوگی؟ اگر ہم صرف سنیں اور سمجھیں نہیں، ہدایت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہدایت کے لیے کلام اللہ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب سمجھیں گے نہیں، صرف تلاوت پر انحصار ہوگا، خالی اعتماد صرف تلاوت پر ہوگا اور سمجھا نہیں جائے گا، تو زندگیوں میں ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ ہے اصل وجہ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے حجت ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو یہ قرآن کر ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے کلام کا حق ادا کریں۔ بچپن سے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے پیسے کم تھے، اب پیسے زیادہ ہیں۔ پہلے کرائے کے گھر میں تھے، اب ذاتی مکان میں ہیں۔
ہر چیز زندگی کی آگے بڑھ رہی. پہلے سائیکل بھی نہیں تھی, آج جو ہے گاڑیوں کے مالک ہیں. لائف کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے, ہر چیز بڑھی. آپ دیکھیے بچپن سے اب تک میری اور آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھی. پیسہ بڑھا, دکان, مکان, جائیداد, چیزیں بڑھیں. لیکن اللہ کا کلام جو بچپن میں ہم نے یاد کیا تھا آج بھی وہیں ٹکی ہوئی ہے زندگی. یہ کیوں اللہ کے کلام کی ذات ایسے؟ کیوں ہم اور یاد نہیں کرتے؟ کیوں اور نہیں اس کو پڑھتے؟ کیوں اور حفظ نہیں کرتے؟ جب زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو کلام اللہ کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے ہمارا کہ اس کو کیوں زیادہ یاد نہیں کیا جاتا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے مناسب سمجھا انشاءاللہ آج سے سلسلہ شروع ہے, بجائے کسی ایک سورے کی تفسیر کے منتخب انشاءاللہ ہوگا. آج ہم ایک قرآن مجید کی عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے, تو مختصر آیتیں تو بہت کم ہیں اس کی, لیکن بڑی معنی خیز آیتیں ہیں. بہت بڑا میسج اس سورہ مبارکہ میں, ان آیتوں میں ہمیں دیا گیا ہے. وہ اتنی بڑی سورہ ہے کہ اگر وہ نہ پڑھا جائے یا اس کی تلاوت نہ ہو نماز میں تو نماز ہی صحیح نہیں ہوتی انسان کی. وہ اتنی بڑی سورہ ہے کہ جس کو شفا والی سورت کہا گیا ہے. وہ سورہ ایسی بڑی سورہ ہے کہ جس سورے کی تلاوت جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بہت سارے وعدے کرتا ہے. ایک ایک آیت پر وعدے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. بہت بڑی سورہ ہے, وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اور وہ ہے سورہ فاتحہ. الفاتحہ, الفاتحہ. تو ہم فاتحہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ, کیونکہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ جو بڑی سورہ ہے آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سمجھیں گے, اور کل کے درس میں انشاءاللہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیہ فی القرآن, قرآن کی سب سے بڑی آیت, قرآن کی سب سے عظیم آیت, اس کی تفسیر کل ہوگی انشاءاللہ. تو ایسے ہی منتخب آیتیں آپ کی خدمت میں, اس کی تفسیر انشاءاللہ روزانہ فجر کے بعد کا جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ پیش کریں. آئیے سورہ فاتحہ, بچپن سے یاد ہے, بچے کو بھی یاد ہے, بڑوں کو بھی یاد ہے. ذرا آج آپ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس عظیم ترین سورہ میں کیا ہے. یہ اتنی بڑی سورہ ہے جس کو نمازوں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, ہر رکعت میں پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں, جس میں سے ایک حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہے, نماز نہیں ہوتی ہے اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. نماز نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر کسی نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز خداج ہے, خداج ہے, خداج, ناقص ہے, اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے. اتنی بڑی سورہ. آئیے ہم جس کو بچپن سے یاد کیے ہوئے آج غور کرتے ہیں کہ اس سورہ میں کیا ہے. اس سورہ کی فضیلتیں آپ جانتے ہیں. اس سورہ کے کئی نام ہیں, اس میں سے سورہ فاتحۃ الکتاب, ام الکتاب, یہ سب نام ہیں اس کے. اور کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی تو عربی میں اس کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. سبع المثانی اس کو کہا, بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں. 7 بڑی عظیم ترین آیتیں ہیں جس کو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, سورہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ, ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں, اس کی تفسیر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج انشاءاللہ سمجھ کے اٹھیں گے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, ترجمہ تفسیر. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمد تمام تعریف, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین رب, العالمین سارے جہاں, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمد اس میں الف لام استغراق کے لیے, تعریف کی تمام قسم, جیسی جیسی تعریف ہو سکتی ہے, جیسی جیسی تعریف ہو سکتی ہے, حمد باری تعالی اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں. الحمد الاستغراق کے لیے, مطلب حمد کی تمام قسمیں, تعریف کی تمام قسمیں, ثنا کی تمام قسمیں کس کے لیے ہیں؟ للہ, اللہ کے لیے. اللہ اس ذات کا نام ہے جو عبادت کے لائق ہے. اللہ اس ذات کا نام ہے جو
عبودیت کے، الوہیت کے لائق ہے۔ رب، رب العالمین، رب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے 3 میننگ ہیں۔ نمبر 1 خالق، رب کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ نمبر 2 مالک، بادشاہ۔ نمبر 3 مربی، کائنات کا نظام چلانے والا، کائنات کی تربیت کرنے والا۔ 3 معنی ہے۔ بہت بڑا اللہ کا نام ہے رب۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بہت ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ رب۔ دعاؤں میں، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں نے جب اللہ سے مانگا، پیغمبروں نے اللہ سے مانگا ہے، کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیغمبروں نے اللہ سے مانگا تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پیغمبروں نے جب اللہ سے دعائیں کی تو ہمیں ایک نام بار بار ملتا ہے قرآن میں، دعاؤں میں، پیغمبروں کی دعاؤں میں، اور وہ یہ نام ہے رب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا رب؟ ربی زدنی علما، رب ارحمہما کما ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی رب ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو رب ایک وہ نام ہے جو پیغمبروں نے کثرت سے اپنی دعاؤں میں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ میننگ فل ہے، بہت معنی ہیں اس میں، لہذا رب کا یہ مطلب ہے۔ العالمین، سارے جہاں۔ کیا مطلب سارے جہاں؟ جہاں بہت ہے، ایک انسانوں کا جہاں جس میں میں اور آپ بستے ہیں، ایک فرشتوں کا جہاں عالم الملائکہ، ایک جنوں کی بس جہاں عالم الجن، حیوانات کا ایک، حیوانات کی ایک دنیا عالم الحیوانات۔ تو جتنے عالم ہیں، جتنے جہاں ہیں، چاہے وہ انسانوں کے، جنوں کے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ صرف ہمارا رب نہیں، جنوں کا بھی رب کون ہے؟ اللہ۔ انسانوں کا رب اللہ، جنوں کا رب اللہ، حیوانات کا رب، جمادات کا، نباتات کا، سب کا، فرشتوں کا، جنوں کا، شیطانوں کا، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا رب اللہ رب العالمین۔ اس کی تعریف اس پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں یا اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ یہ 2 اللہ کے نام ہیں، الرحمن اور رحیم، ہے نا سورہ فاتحہ میں؟ الرحمن اور رحیم۔ الرحمن کا معنی رحم کرنے والا، الرحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی ہاں، علماء نے 2 تفسیر اس آیت کی پیش کی ہے۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب عام رحم کرنے والا، جس میں کافر مومن سب شامل ہیں، مطیع اور عاصی سب شامل ہیں۔ اللہ کی جو رحمت عام آپ دیکھتے ہیں، جس میں جو ہے وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں آتے ہیں جن کو، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا انکار کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ مہربان ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ الرحمن میں جو صفت ہے، یہ ایک معنی بیان کیا گیا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ الرحمن میں جو صفت ہے وہ ذاتی صفت ہے، یعنی اس کی ذات رحمتوں والی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے اس کی، الرحمن پے کرے رحمت ہے، وہ اس کی ذات ہی رحم کرنے والی ہے، یہ ذاتی صفت۔ الرحیم اللہ کا دوسرا نام، جس کا مطلب ایک تفسیر خاص رحم کرنے والا۔ کن پر؟ اہل ایمان پر، جو دنیا میں ایمان لائے، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان پر قیامت کے دن رحم کرے گا آخرت میں، اور جنت میں ان کو داخل کر دے گا۔ یہ معنی الرحیم کا ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اپنی رحمت کو اپنی مخلوق تک پہنچانے والا، اپنی رحمت کو، یعنی پہلی صفت ہو گئی ہے۔ الرحمن ذاتی، اس کی ذات ہی رحمت ہو، الرحمن ہے وہ رحم والا ہے، رحم کرنے والا۔ الرحیم جو بندوں پر، مخلوق پر، جس پر چاہے اس کی جو رحمت ہوتی ہے، وہ الرحیم میں معنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ مالک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، الحاقہ، الآخرہ، یوم القیامہ، بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا؟ یوم الدین۔ کیا مطلب یوم الدین؟
جزا اور سزا. جزا یعنی بدلہ، سزا یعنی سزا. سزا تو معلوم ہے نا، مجرم کو سزا ملتی ہے. تو جزا اور سزا کا دن، یہ کون سا دن ہے جس دن جزائیں بھی ہیں سزائیں بھی ہیں؟ ابھی ہم نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ ہمیں جس دن ملے گا یوم الدین ہے. ہم نے قرآن پڑھا، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں، تو بدلہ جس دن ملنے والا وہ کون سا دن ہے؟ قیامت. اس کو کہتے ہیں یوم الدین. یوم الدین. اسی لیے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ مہمان کی عزت کرے. جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے. تو یہ بار بار ایمان کی 6 ارکان میں سے ان دونوں کا رکن کیوں ملتا ہے حدیث میں؟ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جہاں یہ ملتا ہے کہ جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ ایسے کرے، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ ایسے کرے. اللہ پر اور آخرت پر کیوں باقی کے ارکان ذکر نہیں کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ بدلے دینے والا اللہ، اور جس دن دے گا وہ آخرت کا دن. سمجھ میں یہ بات؟ اسی لیے یوم الدین کو یوم الدین کہا گیا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ابھی، ٹھیک ہے؟ کیا اس میں کوئی دعا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ رب العالمین میں دعا ہے دعا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے. سوال میرا، الحمدللہ رب العالمین میں دعا ہے، کیا ہے دعا؟ نہیں، صرف آیت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس میں دعا ہے؟ وہی کیا دعا ہے بتائیے؟ جب بندہ نماز میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دعا ہے، کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے. کیا مانگ رہا ہے جی؟ اس میں دعا ہے آپ نے کہا نا، تو کیا دعا ہے بتائیے؟ اس میں کیا اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں دعا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے. کیا ہے دعا بتا دیجیے مجھے، بس آگے پڑھیں. نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. سوال میرا بھائی، اس آیت میں دعا ہے یا نہیں ہے؟ اس آیت میں، ارے بھائی میں بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں گھڑی دیکھ کر، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک. میری آفس نہیں ہے، میں چھٹی لے کر آیا ہوں جدہ سے، بڑی مشکل سے. ہاں ارشد صاحب بڑی مشکل سے چھٹی ملی ہے. چلیے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اس میں دعا ہے، کچھ مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے یا نہیں؟ سمپل. وہ آگے دعا ہے یا کہ اس میں دعا ہے، یس یا نو؟ نو. صحیح ہے جواب، دعا نہیں ہے اس میں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. دعا کہاں ہے؟ کچھ مانگ رہے ہیں ہم؟ نہیں. چلیے، الرحمن الرحیم، اس میں دعا ہے نہیں. مالک یوم الدین، یہاں تک پڑھے نا، مالک یوم الدین دعا ہے نہیں ہے. چلیے آگے چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. میں پوچھا نہیں، پوچھنے کے بعد جواب دینا، سوال نہیں کیا میں. چلیے اس پر غور کریں. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ، بولی اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں کوئی عبادت کے لائق، تو کس کی کریں گے عبادت؟ پھر اس کی جو لائق ہے، کون ہے وہ؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، آسمان و زمین کا سب سے بڑا جملہ، دا بگیسٹ سینٹینس ان دا ورلڈ، سب سے بڑا سچ پوری دنیا میں. سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا سچ، سب سے بڑا کلمہ لا الہ. پڑھنے میں ڈال دیا جائے بھاری ہو جائیں گے وہ پڑھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ایک ایسا ذکر سکھا اللہ، ایک ایسا ذکر سکھا کہ ایک ایسی دعا سکھا کہ تیرا ذکر کروں میں، خاص چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم کہو لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا سچ. اس میں وہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہتے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب کسی اور کی.
نہیں کرتے، کیونکہ عبادت غیر اللہ کی کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کہاں لے جاتا معلوم ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے شرک سے. اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر، لا الہ الا اللہ پر قائم رکھے. لا الہ الا اللہ پر موت آ جائے، مرتے وقت میری اور آپ کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. آمین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، من کان آخر کلام من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے آخر کلام یہ تھا کہ اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اچھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سوال شروع. دوسرا سوال ہے یا جتنا سوال اتنا جواب دیجئے، کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے بہت بہت اہم ہے سمجھانا آپ کو، اور انشاءاللہ آپ دعا دے کے جائیں گے، مجھے معلوم ہے اتنی اہم ہے وہ. چلیے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ جائز ہے بولنے والے ہاتھ اٹھائیے. مانگ سکتے غیر اللہ سے مدد؟ ہاتھ. بھائی میں تو سویا نہیں ہوں، جاگ کر دے رہا ہوں، تو آپ کو کیسے سونے دوں گا میں؟ ایسا تھوڑی ہے. تو تیار رہیے پھر جوابات دینے کے لیے. جی، کل احمد آباد میں بھی سوال ہوا تھا یہ. تو بہرحال کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بتائیے، جائز ہے؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا. جائز نہیں ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا؟ جائز نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت مکہ مدینہ جانے والے تھے تو آپ نے ایک گائیڈ سے مدد لی نا، لی. اور جب قربانی کے جانور لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے تو وہاں بھی حضرت علی کی مدد لی باقی کے جانوروں کو ذبح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، میں آپ کی مدد کروں، آپ میری مدد کرو. تعاون. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک بھائی بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا. ہاں، تو پھر میں مدد مانگوں یا نہیں مانگوں؟ آپ بھی بولے نا نہیں مانگ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دونوں مل کر دونوں کو جو ہے گائیڈ کی مدد لی نا، جو راستہ بتائے مدینے کا. غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. ابھی بولے نا ایاک نعبد ایاک نستعین کے جواب میں آپ نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ آیتیں اور حدیثیں، یہ دلیلیں کیا ہیں؟ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لینا نہیں لینا. ابھی جو ہے کل جو بچہ چھوڑنے آیا تھا، کل رات کا واقعہ، اب کیا نام ہے، عبد الکریم کچھ نام ہے بچہ، چھتا بازار کا، گاڑی لے کر آیا تھا چھوڑنے کے لیے، یہاں چھوڑ گیا تو گاڑی آٹومیٹک آف ہو گئی، مطلب ڈورز لاک ہو گئے. کل رات کا واقعہ، کل رات کا یہاں گلی کا واقعہ، ہمارے ڈورز کیا ہو گئے؟ لاک ہو گئے. اب کھل رہے، ٹرائی کر رہے سب کھل رہے. اس نے اپنے دوست سے مدد مانگی، وہ ٹو ویلر لیا، گیا اپنے دوست کو بلا کے لایا، دوست نے مدد کی اور کسی طریقے سے ڈور کے لاک کو اوپن کیا گیا. اب اس نے مدد لی، وہی اہل حدیث بچہ ہے بھائی. ہاں، اب بولو مدد اس نے لی غلط ہے یا نہیں ہے؟ ٹائر پنچر ہو گیا، آپ نے دوست سے مدد لی. عورت سے مدد لیتی ہے، گیس ختم، افطار کا وقت قریب ہے، ذرا ایکسٹرا ہو تو دیجیے نا، تھوڑا سا سالن باقی ہوئے، مدد لے رہی ہے. کتنی مدد ایک دوسرے کی ہم کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی مدد کیجئے، بھائی آپ کے پریشان لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدد کرنے پر ابھارا، یہ تمہارے غریب بھائی جو ہیں پریشان حال ہیں، ان کی مدد کرو. صحابہ نے بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے. آپ اور میں اچھی طریقے سے واقعات کو جانتے ہیں. گھر کا سامان اٹھا کر ابو بکر صدیق لے کر آئے تھے مدد کرنے اپنے بھائیوں کی. کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس سے بڑا واقعہ، آخری دلیل دے رہا ہوں، وقت بہت لمبا چلا جائے گا ورنہ. صحابہ جو مدینہ کے انصار تھے، مہاجروں کی کیسے مدد کی آپ کو معلوم ہے. پھر یہ سب کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد نہیں کر سکتے، غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. کیا ہے بھائی جواب؟ بھائی یہ عقیدے سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے بھائی، سب سے عقیدے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو ہے کوئی فقہی نہیں ہے نا، کہ انگلی کیسے اٹھانا، ایسے اٹھانا، حرکت دینا، یہ فقہی مسئلہ ہے. میں بات کر رہا ہوں عقیدے کی، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. کیا سمجھا ہے میں نے اور آپ نے اب تک؟ غیر اللہ سے مدد لے سکتے نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے تو یہ سب کیا ہے؟ تو لے سکتے. پھر دنیا اب آ رہی ہے، اب بات آ رہی ہے آہستہ آہستہ. دنیاوی ہمدردی میں کس کے پاس جواب ہے بھائی؟ پڑھے نہیں آپ لوگ، کتاب التوحید نہیں پڑھے، اصول ثلاثہ نہیں پڑھے، کیسے کریں گے پھر؟
ظاہری مدد دے سکتے ہیں. کیا مطلب ظاہری؟ قبر والا گاڑی دے سکتا, ذرا بابا ایک گاڑی دو ذرا جا کے آتے ہیں, دے سکتے ہیں. بابا ذرا 100 روپے دیجئے, میں 1 مہینے کے بعد واپس کرتا ہوں. ان سے کیسے مدد؟ ایک آدمی غائب ہے, دور ہے, وہ سن نہیں رہا, آپ یہاں سے بیٹھ کے اس کو پکار رہے ہیں, غائب ہے وہ, میری مدد کیجیے آپ, میری مدد. سن نہیں رہا ہے, نہیں سن سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے مدد, اس سے مدد لینا یہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر غیر اللہ سے مدد شرک بولیں گے تو پھر پھنسائیں گے لوگ آپ کو, بولیں گے غیر اللہ سے مدد شرک ہے, تم نہیں کرتے مدد. اب آیتیں حدیث سے پورے لا کے بتائیں گے آپ, دیکھو آیت میں ہے مدد لینا, دیکھو حدیثوں میں ہے مدد لینا. تو سمجھنا بہت ضروری ہے کون سی مدد شرک ہوگی, کون سی مدد شرک نہیں ہوگی. جو استطاعت ہے بنی آدم جس میں طاقت رکھتا ہے آپ کی مدد کرنے کی, اس سے مدد مانگنا, اور اس میں کنڈیشن خیر اور تقوی کے کاموں میں. برائی میں مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی, بھائی ذرا فلم کے پیسے نہیں ہے, فلم دکھا دو نا, ذرا ایک سگریٹ ذرا طلب ہو رہی, ذرا ایک نکال کے دے دیا, مدد کر رہے, ٹھیک ہے. ذرا بچی سے ملنا جانا ہے, بچی سے ملنے, چلو بیٹھو گاڑی میں ملاتا ہوں, کہاں جانا ہے پہنچاتا ہوں, مدد کر رہے. یہ حرام مدد ہے. نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دعا ہے نہیں ہے؟ بہت بڑی سورہ ہے, بہت بڑی دعا ہے اس میں. چلیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے دعا, کیا دعا ہے؟ ہر جواب صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اردو بول رہا ہوں, آپ جواب دیجئے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس میں دعا ہے کیا ہے دعا؟ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس میں دعا نہیں ہے؟ بھائی آپ سے پیچھے بھائی, دعا نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہوں. دیکھیے ہم اقرار کر رہے ہیں, دعا نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں دعا مانگ نہیں رہے ہیں, ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے وہ جواب. اس میں دعا کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دعا ہے دعا کہاں ہے؟ مانگتے ہیں, مدد کر نہیں بول رہے ہم. فرق ہے بھائی. ہم اپنا عمل بتا رہے ہیں, مانگ کہاں رہے ہیں؟ دعا نہیں ہے نا ابھی, دعا نہیں ہے ابھی. الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے دعا, تعریف ہو رہی اللہ کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, دعا نہیں ہے ابھی 4 آیتوں میں. آگے سنیے, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ای دعا, سب کا جواب ایک ہی ہوگا انشاءاللہ. ای نہ دعا, بہت بڑی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں, جو اللہ نے ہمیں تعلیم. کیا دعا ہے؟ کس چیز کی؟ الصراط المستقیم, صراط مستقیم. صراط مستقیم کا اردو ترجمہ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تعریف ہو گئی, بزرگی بیان کی, تمجید کی, اپنا عمل بھی سامنے رکھا. اب اللہ سے ایک دعا ہو رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب ذرا غور کیجئے اہدنا الصراط المستقیم پر. صراط المستقیم, صراط مانے راستہ, مستقیم یعنی اسٹریٹ سیدھا. اس کا مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں, اس کا مطلب راستے ٹیڑھے بھی ہیں, کیونکہ ٹیڑھے نہیں ہو تو سیدھا کیسے ہوگا پھر؟ ہم کو ٹیڑھا راستہ چاہیے یا سیدھا؟ جلدی بولیے, سیدھا. اور ایک سوال, راستہ مانگ رہے ہیں یا راستے مانگ رہے ہیں؟ وے یا ویز, پیتھ یا پیتھس, اسٹریٹ پیتھ, اسٹریٹ وے, سیدھا راستہ, ٹیڑھا نہیں. اللہ ہم کو ٹیڑھا, اہدنا الصراط المستقیم, غیر مستقیم نہیں, سیدھا چاہیے, سیدھا. کب سے؟ بچپن سے نمازوں میں مانگ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط, سیدھا راستہ دکھا اللہ, سیدھا راستہ اللہ دکھا. بڑوں کی دعا ہوتی تھی بچوں کے لیے, اللہ تمہیں نیک توفیق دے بیٹے, توفیق, ہدایت توفیق ہے یہ. اللہ سے راستہ مانگ رہے ہیں, راستے نہیں. صراط سنگل ورڈ ہے, سنگولر, اس کا مطلب سیدھا راستہ ہے, سیدھے راستے نہیں. آل روڈس گو ٹو روم, کیا ہے وہ؟ آلویز گو ٹو روم والا مسئلہ. سارے راستے جاتے. لوگ مثال دیتے, بھائی مکہ جانا ہے,
ہائی وے سے جائیے, حرمین سے جائیے مکہ جاتے, بہرا سے جاؤ مکہ سے جاتے, طائف کی روڈ پکڑ کے جاؤ مکہ جاتے, ادھر پیچھے سے آؤ جمجم کی روڈ سے مجھے وہی مکہ جاتے. ٹھیک ہے, صحیح ہے بات, لیکن مستقیم ایک ہی راستہ ہے. مکہ پہنچنے کے تو راستے بہت ہیں, مراد نگر آنے کے بھی راستے بہت ہوں گے, لیکن ہر راستہ جنت کو نہیں جاتا. جنت کو جانے والا راستہ ایک. سمجھ میں آ رہی بات؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, سیدھے نہیں معلوم راستے سب ہیں, آپ بھی ہم بھی سب جا رہے ہیں, اس میں اختلافات کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس کو, آپ کا راستہ بھی صحیح ہے, ہمارا راستہ بھی نہیں, آپ کے راستے پہ چلو, ہم سب کی منزل ایک ہی ہے صاحب. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. راستہ ایک ہے اور چلنے والے ان راستوں پر وہ بھی ایک ہی جماعت ہے, وہاں بھی واحدہ ہے. کہاں؟ قرآن کو کس سے سمجھیں گے؟ حدیث سے سمجھیں گے. قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بہت ہوتی ہے نا رمضان میں, ہوتی نہیں ہوتی ہر سال؟ ہندوستان میں عام طور پر ہر سال رمضان میں کیا ہوتی؟ تفسیر ہونا, تفسیر ہونا. تفسیر کیسی ہونا معلوم ہے وہ ذرا دیکھنا. تفسیر, قرآن کی تفسیر قرآن سے, ایک قرآن کی تفسیر صحیح حدیثوں سے, قرآن کی تفسیر سلف صالحین کے, صحابہ تابعین کے اقوال سے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی تفسیر ایسی ہو رہی ہے جہاں نہ آیت کی تفسیر میں آیت ہے, نہ آیت کی تفسیر میں صحیح حدیث ہے, نہ آیت کی تفسیر میں کوئی صحابی یا تابعی یا سلف صالحین کا قول ہے, بلکہ عقل سے پیش کی جا رہی ہے, معاف کر لو ایسی تفسیر کو, سلام کرو ایسی تفسیر کو, اور یاد کر لو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو, جس دعا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر اللہ کے کلام کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو. تو تفسیر سنی اس حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے, شارٹ کر رہا ہوں حدیث کو, میں آخری کی حدیث بتا رہا ہوں, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جنت میں جائیں گے, ایک جہنم میں جائے گا, ہے نا؟ حدیث ہے نا ایسی, 72 جنت میں جائیں گے, سب جنت میں جائیں گے, ایک کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ایسا ہے حدیث؟ اس کا مطلب نہیں جاگ رہے ہیں آپ. 72 جہنم میں جائیں گے الا واحدہ, سوائے ایک کے. صراط مستقیم ادھر آیت میں, اور یہاں حدیث میں کیا ہے؟ ایک. سب نہیں, سارے لوگ صراط مستقیم پہ نہیں, ایک ایک ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ہے وہ ایک؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی, آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں, جس طریقے پر ہیں, وہ ایک طریقے پر ہوں گے, وہی صراط مستقیم جس کی ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. چلیے اب آئیے ایک اہم سوال اور. سورہ فاتحہ تو ختم ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی؟ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی نا بھائی؟ نہیں ہوئی. راستہ سیدھا کون سا, اس کو کون ڈیفائن کریں گے؟ اب آ رہا مسئلہ بھائی, مستقیم سمجھ میں آ گیا, ہم اللہ سے ایک سیدھا راستہ ہمیشہ نمازوں میں مانگ رہے ہیں. اب وہ ایک سیدھا راستہ کون سا؟ مجھے, میں جس پر ہوں وہ, آپ جس پر ہیں وہ, حیدرآباد کے اکثر مسلمان جس پر ہیں وہ, مسلمان دنیا میں جس راستے پر چل رہے ہیں وہ, میجورٹی سے اس کا ڈیفائن کریں گے ہم. وہ مستقیم کی کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ راستہ مستقیم راستہ ہے, یہ راستہ سیدھا راستہ؟ اس کو کیا باپ دادا جس راستے پہ چلے وہ سیدھا راستہ ہے, یا عقل سے ہم سوچیں گے رائے سے وہ سیدھا راستہ ہے, یا اکثر مسلمان جس طریقے پر چل رہے ہیں جس راستے پر وہ راستہ سیدھا ہے؟ سورہ اللہ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا, جاؤ جس کو تم مستقیم سمجھو وہی مستقیم ہے, جاؤ اسی پر عمل کرو, وہی تمہارا سیدھا راستہ ہے. دیکھو تم کو یہ سیدھا لگ رہا ہے, یہ اچھا ہے, وہی کرو. ایسے ہے نہیں, کیونکہ اور ہے سورہ, آیت باقی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم, ان کا نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے, ولا الضالین, اور وہ بھی نہیں جو راستے کی تلاش میں چلے تھے لیکن راستے سے بھٹک گئے. تو معلوم ہوا ہر راستہ مستقیم نہیں ہے, میں اور آپ نہیں, اس کے لیے کچھ کہا گیا ہے. کون سا راستہ مستقیم راستہ ہے جو اس بڑی سورے میں بتایا گیا ہے؟ صراط الذین, کچھ لوگ چلے ہیں ایک راستے پر, ان لوگوں کا راستہ مستقیم راستہ ہے, کیونکہ الذین ہے یہاں, صراط الذین, ان لوگوں کا ہوئے, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا منہج, ان لوگوں کا عقیدہ, ان لوگوں کا طریقہ, وہ ہے صراط مستقیم. کون ہے وہ؟ انعام یافتہ لوگ ہیں, انعمت علیہم. پھر آئیے آیت کو آیت سے سمجھتے ہیں. انعام یافتہ لوگ کون ہے بھائی؟
جن کے راستے کو مستقیم راستہ بتایا گیا ہے تاکہ میں اور آپ اسی راستے پر چلیں اور اسی راستے کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام اللہ نے کیا پیغمبروں پر، نبیوں پر اور صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر۔ پیغمبروں کا اور شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ کا انعام ہوا، تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور ان کا راستہ یہ جو ہے یہاں اس آیت میں سورہ فاتحہ میں بتایا جا رہا ہے انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جو میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ پیغمبروں کا اور صحابہ کا راستہ ہے۔ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ان کے صحابہ کا راستہ وہ ہے مستقیم راستہ، اس کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اور اسی آیت کو دوسری آیت سے آپ سمجھے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بلکہ اس سے پہلے نبی کا راستہ صراط مستقیم ہے اور اسی سے ہدایت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ مطلب ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ صراط مستقیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس سے ہمیں ہدایت ملے گی، اور وہی ہم اللہ سے یہاں سورہ فاتحہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، جس آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے، اگر لوگوں نے منہ موڑ لیا تو لوگ جماعتوں میں اختلافات میں پڑ جائیں گے، اللہ ان کے لیے کافی، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا دو راستے ہیں اور دو انجام ہیں، ایک صراط مستقیم، ایک غیر مستقیم۔ صراط مستقیم صحابہ کا راستہ، سلف کا منہج، جس کو منہج السلف کہتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت مل جائے گی ان کو، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اگر وہ صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، دوسرا راستہ جو مستقیم نہیں ہے، ٹیڑھا راستہ، اگر اس راستے پر چلیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر جماعتوں میں اختلافات میں پڑ جائیں گے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ وعید اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم ہر وہ راستہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ مستقیم سمجھیں، بلکہ انعام یافتہ پیغمبروں کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کا، جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو راستہ ہے وہ ہے مستقیم راستہ، وہ ہے صراط مستقیم۔ اور غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہود ہیں جن کو راستہ تو معلوم تھا لیکن چلے نہیں، وَلَضَّالِّينَ، وہ نصارہ مراد ہیں، اور وَمَنْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِمْ، اور ان کے طریقے پر جو راستے کی تلاش میں تو چلے تھے لیکن راستے کا علم ہی نہیں ہوا تو بھٹک گئے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ ہے مختصر سورہ فاتحہ، جس میں بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے صراط مستقیم، اور جس کو صراط مستقیم مل جائے وہ کامیاب ہے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا صراط مستقیم یہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اور اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے عمل کو، اپنے استنباط کو، اپنے طریقے کو، اپنے اخلاق کو، تمام چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ سے یہی بات ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بہت بڑی دعا اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اللہ سے میری آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا سمجھی ہے، اللہ ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر لگا کے رکھے اور صراط مستقیم پر ہماری موت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اللہ نے زندہ رکھا تو ملاقات آپ سے ہوگی، اللہ سے دعا اللہ زندہ رکھے انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اعظم آیا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ آیت پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ وہ کون سی آیت ہے، کیا ہے اس آیت کریمہ میں، انشاءاللہ کل فجر کے بعد کے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم